ایک نامور صحافتی ادارے کے سربراہ کے ریپ کا نشانہ بننے والے پاکستان کے بڑے فلم ساز کو عدالت کے حکم پر گرفتار کر لیا گیا۔ جامی کو ہتک عزت کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ عدالت نے اس سے قبل جمشید محمود رضا عرف جامی کو 2 سال قید بامشقت اور 10,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ جرمانے کی عدم ادائیگی کی صورت میں مزید 1 ماہ قید بامشقت بھگتنی ہوگی۔ جامی کو عدالت سے ہی گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ جس کیس میں جامی کو گرفتار کیا گیا، ریپ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ریپ والی کہانی الگ ہے، اس کا تذکرہ آخر میں کریں گے۔ ان کی طرف سے حمید ہارون پر ان کو ریپ کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ یہ ریپ برضا تھا یا پھر ریپ بل جبر، اس پر بھی آخر میں جا کے بات کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کیس کی طرف جس میں جامی پر الزام تھا کہ 15 فروری 2019 کو انہوں نے اپنے فیس بک پیج پر جامی مور پر ایک خط شائع کیا تھا، جس میں ریپ کے ایک واقعے کو بیان کرتے ہوئے ایک میوزک ویڈیو اور ٹیلی ویژن کمرشل ڈائریکٹر پر الزام لگایا گیا تھا۔ ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا تھا۔ اگرچہ اس خط میں کسی کا نام واضح طور پر نہیں لیا گیا تھا، تاہم بعد میں محمد سہیل جاوید نے جامی کے خلاف عدالت میں ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا تھا، جس کا فیصلہ سنایا گیا۔ عدالتی فیصلے کی تحریری کاپی میں مدعی کی جانب سے بتایا گیا کہ لوگوں نے واضح طور پر تبصروں میں ان کا نام شکاری کے طور پر لینا شروع کر دیا اور ملزم نے غلط فہمی کو درست کرنے کی بجائے حوصلہ افزائی کی اور یہاں تک کہ ایک اسکرین شاٹ بھی پوسٹ کیا جس میں واضح طور پر مدعی کا نام موجود تھا۔ مدعی کے مطابق ملزم نے لاہوتی میلہ 2019 نامی ایک تقریب میں بھی اس خط کو عوامی طور پر بلند آواز میں پڑھا، جسے ہزاروں افراد نے دیکھا اور یوٹیوب پر بھی شیئر کیا گیا، جس میں مدعی کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا۔ مدعی نے دلیل دی کہ یہ الزامات سراسر جھوٹے اور من گھڑت تھے اور ملزم کے اقدامات بدنیتی پر مبنی تھے اور انہوں نے انہیں بدنام کیا۔ تحریری فیصلے میں بتایا گیا ہے کہ 18 فروری 2019 کو ملزم جامی کو ایک قانونی نوٹس بھیجا گیا تھا، جس میں غیر مشروط عوامی معافی اور فیس بک کی اشاعت کو فوری طور پر ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن اسے نظر انداز کر دیا گیا۔ ایڈیشنل سیشن جج جنوبی کی عدالت کی جانب سے جاری کیے گئے فیصلے کے مطابق ملزم نے مدعی کے تمام الزامات کی تردید کی اور دعویٰ کیا کہ خط سے لاہوتی میلہ کے منتظم نے دیا تھا اور اسے اس کے مواد کے بارے میں پہلے سے کوئی علم نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھنے والوں نے مدعی کا نام لیا، جس کے بعد انہوں نے پوسٹ اور اپنا فیس بک اکاؤنٹ دونوں حذف کر دیے تھے۔ جامی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ان کا کسی کو بدنام کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور انہوں نے کبھی بھی مدعی کا نام براہ راست نہیں لیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں بتایا ہے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ خط ملزم نے فیس بک پر عوامی طور پر پوسٹ کیا تھا۔ اگرچہ پوسٹ میں مدعی کا نام براہ راست نہیں لیا گیا تھا، لیکن اس میں اتنی شناخت کنندہ معلومات اور ذاتی خصوصیات موجود تھیں جو واضح طور پر ان کی طرف اشارہ کرتی تھیں، جس سے دیکھنے والوں کے فوری رد عمل نے مدعی کا نام لیا۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ ملزم کے دفاع میں شواہد کی کمی تھی اور وہ یہ واضح کرنے میں ناکام رہا کہ غلط شناخت کو تسلیم کرنے کے باوجود اس نے مواد کو دوبارہ پوسٹ کرنا اور ایسے تبصروں کا جواب دینا کیوں جاری رکھا جس نے ہتک عزت کو بڑھا دیا۔ عدالت نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ملزم نے جان بوجھ کر لاپرواہی سے مدعی کو بدنام کیا اور یہ الزام ہتک عزت کے کسی بھی استثناء میں نہیں آتا تھا۔ عدالت کے مطابق ہتک عزت کے معاملے کی غلطی اس وقت تک فرض کی جاتی ہے جب تک اسے سچ ثابت نہ کر دیا جائے۔ جامی کی گرفتاری پر پاکستان میں سوشل میڈیا پر تنقید کی جا رہی ہے۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے جبران ناصر نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ جامی اپنے ضمیر کی آواز کی وجہ سے جیل میں ہیں کیونکہ وہ اپنے اصولوں کے ساتھ کھڑے رہے اور بے آواز لوگوں کی آواز بنے۔ جامی خود بھی ایک متاثرہ شخص ہیں جنہوں نے کئی مشکل سال کاٹنے کے بعد ایک اور متاثرہ شخص کے حق میں آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا اور مقدمات کے باوجود اپنی آزادی اور کیریئر کو خطرے میں ڈالتے ہوئے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ جامی کا موقف تعریف کا ہی نہیں بلکہ حمایت کا
بھی حقدار ہے۔ وہ اپنی آسانی کے لیے پیچھے نہیں ہٹے بلکہ انہوں نے ہراسانی کے خلاف لڑائی کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ ہمیں امید ہے کہ وہ جلد ضمانت پر رہا ہو جائیں گے اور ان کو دی جانے والی سزا بھی ختم ہوگی۔ ایک خاتون کی طرف سے بھی ایکس پر لکھا گیا کہ جامی کو سزا دیے جانے پر خوف زدہ ہوں۔ یہ ایک ایسا مقدمہ ہے جس میں می ٹو کے دعووں کو بھی سزا ہوئی ہے۔ می ٹو کا معاملہ بھی آگے چل کر حمید ہارون صاحب کے حوالے سے کیس میں آئے گا۔ ایک ایڈوکیٹ مکیش تاریجا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 499 کے تحت کسی شخص کے بارے میں الفاظ کے ذریعے چاہے وہ بولے گئے ہوں یا پڑھے گئے ہوں یا اشاروں کناروں کی صورت میں ادا کیے گئے ہوں، کوئی ایسی تہمت لگانا یا شائع کرنا جس کا مقصد ایک شخص کی شہرت کو نقصان پہنچانا ہو یا یہ جانتے ہوئے یا یہ یقین کرنے کی معقول وجہ رکھتے ہوئے کہ ایسی تہمت ایک شخص کی شہرت کو نقصان پہنچائے گی، حد کے عزت کہلاتا ہے۔ ان کے مطابق اس میں کچھ استثناء بھی حاصل ہے، جیسے عدالتی کارروائی ہے، اس کو شائع کیا جاتا ہے۔ عوامی اداروں کے بارے میں کوئی بات یا شکایت کی جاتی ہے وہ شائع ہو سکتی ہے، یا اگر کسی کی تحریر یا پرفارمنس پر کوئی تبصرہ کیا جاتا ہے تو یہ استثناء کے زمرے میں آتا ہے۔ ایڈوکیٹ مکیش تاریجا جو ایک مجسٹریٹ بھی رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر عوامی مفاد میں کوئی کسی کو انتباہ کرتا ہے تو وہ حد کے عزت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جامی کے کیس میں می ٹو موومنٹ کا پس منظر ہے۔ اس وقت ہر کوئی اپنی کہانی لکھ رہا تھا تو جامی کے پاس ایک سٹوری آئی جو انہوں نے شیئر کی، جسے انہوں نے عوامی مفاد میں سمجھا تھا۔ اب جامی صاحب کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ ہیں کون۔ جمشید محمود رضا، جو عام طور پر جامی کے نام سے جانے جاتے ہیں، معروف پاکستانی فلم ساز ہیں، مصنف ہیں اور ہدایت کار بھی ہیں۔ انہوں نے امریکہ کے آرٹ سینٹر کالج آف ڈیزائن پاساڈینا سے فلم کی تعلیم حاصل کی اور 1998 میں اپنے آبائی شہر کراچی واپس آ کر اپنی آزاد فلم کمپنی قائم کی۔ جامی نے فیچر فلموں کے علاوہ ٹیلی ویژن اشتہارات اور میوزک ویڈیو کی ہدایت کاری میں بھی اپنی شناخت بنائی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ابھرتے نوجوان فلم سازوں کی رہنمائی اور کراچی اور بلوچستان کے فلمی اسکولوں میں پڑھانے کے لیے بھی وقت صرف کیا۔ جامی کے سب سے زیادہ بااثر کاموں میں سے ایک 2015 کی ڈرامہ فلم مور ہے، جس کا مطلب پشتو میں ماں ہے، جو بلوچستان کے ریلوے نظام کی افسوسناک زوال پذیری کو گہرائی سے بیان کرتی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے خاندان کے گرد گھومتی ہے جس کی زندگی ایک ریلوے اسٹیشن سے اٹوٹ طور پر جڑی ہوتی ہے، جو منظم بدعنوانی اور ایک ٹوٹے ہوئے نظام کے تباہ کن اثرات سے جدوجہد کر رہا ہے۔ اس فلم کو 2015 میں اکیڈمی ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا اور جامی نے خود لکس اسٹائل ایوارڈ میں مور کے لیے بہترین ہدایت کار کا ایوارڈ حاصل کیا۔ تاہم 2019 میں انہوں نے ایک معروف میڈیا شخصیت کی نامزدگی پر اعتراض کیا اور اپنا ایوارڈ سڑک پر پھینک دیا۔ وہ میڈیا شخصیت کون تھی اس پر ہم بات نہیں کرتے، ہم پھر چلتے ہیں 2019 میں، تھوڑا سا اس میں تذکرہ کریں گے 2020 کا بھی، اس پر مختصر بات کریں گے، تاہم الگ سے تفصیلی اس پر پروگرام ضرور کیا جا سکتا ہے۔ یہ خبر ہم نے لی ہے جنگ سے، روزنامہ جنگ سے، اور یہ خبر ہے 1 جنوری 2020 کی، جس میں کہا گیا ہے کہ ایک معروف شخصیت کا ریپ ہوا، ایک معروف شخصیت پر ریپ کا الزام لگا۔ یہ 2020 کی خبر ہے، ذرا چلے جائیے 13 سال قبل تو 2007 یہ بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں 13 سال پہلے ڈان کے سی ای او حمید ہارون نے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ حمید ہارون اس الزام کو مسترد کر رہے ہیں۔ حمید ہارون نے اپنے بیان میں کہا، میں اپنے نام اور ساکھ کی خاطر اور آزادی صحافت کے تحفظ کے لیے ان تمام افراد کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر رہا ہوں جو میرے خلاف بدنیتی پر مبنی اور جھوٹے الزامات لگانے کے ذمہ دار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس الزام پر جامی کے خلاف قانونی چارہ جوئی کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ریپ، جنسی استحصال اور ہراسانی سے متاثر ہونے والوں کی مدد اور ان کی حمایت کا اپنا عزم دہراتا ہوں۔ اس قسم کے افعال جہاں بھی ہوں، جس طرح بھی ہوں، چاہے کام کی جگہ پر ہوں یا پھر باہر ہوں، ان کی واضح طور پر مذمت کرتا ہوں۔ حمید ہارون نے کہا کہ میں واضح طور پر جامی رضا کے الزامات کو مسترد کرتا ہوں۔ یہ جھوٹی کہانی ان لوگوں کے کہنے پر کھڑی گئی ہے جو مجھے خاموش کروانا چاہتے ہیں اور میرے ذریعے اس اخبار کو اپنے جابرانہ بیانیے کی
حمایت پر مجبور کرنا چاہتے ہیں، جس کی میں نمائندگی کرتا ہوں۔ جامی اس وقت باہر ہیں۔ وائس آف امریکہ کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا، جس وقت حمید ہارون صاحب یہ معاملہ اٹھا رہے تھے اس وقت جامی ملک سے باہر تھے۔ وائس آف امریکہ کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ان کے نوٹس کے بعد صورتحال خراب ہو رہی تھی۔ ان کے دوستوں نے مشورہ دیا کہ وہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں، اس لیے وہ اپنے بھائی کے پاس امریکہ آ گئے۔ جامی نے کہا کہ وہ اب تک اس لیے خاموش رہے کہ پہلے می ٹو موومنٹ نہیں تھی اور بات کرنا آسان نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ وائنسٹالن نظام کے تباہ کن اثرات سے جدوجہد کر رہا ہے۔ اس فلم کو 2015 میں اکیڈمی ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا اور جامی نے خود لکس اسٹائل ایوارڈ میں مور کے لیے بہترین ہدایت کار کا ایوارڈ حاصل کیا۔ بد نیتی پر مبنی اور جھوٹے الزامات لگانے کے ذمہ دار ہیں۔ مذمت کرتا ہوں۔ حمید ہارون نے کہا کہ میں واضح طور پر جامی رضا کے الزامات کو مسترد کرتا ہوں۔ یہ جھوٹی کہانی ان لوگوں کے کہنے پر کھڑی گئی ہے جو مجھے خاموش کروانا چاہتے ہیں اور میرے ذریعے اس اخبار کو اپنے جابرانہ بیانیے کی حمایت پر مجبور کرنا چاہتے ہیں، جس کی میں نمائندگی کرتا ہوں۔ جامی اس وقت باہر ہیں۔ وائس آف امریکہ کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا، جس وقت حمید ہارون صاحب یہ معاملہ اٹھا رہے تھے اس وقت جامی ملک سے باہر تھے۔ وائس آف امریکہ کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ان کے نوٹس کے بعد صورتحال خراب ہو رہی تھی۔ ان کے دوستوں نے مشورہ دیا کہ وہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں، اس لیے وہ اپنے بھائی کے پاس امریکہ آ گئے۔ جامی نے کہا کہ وہ اب تک اس لیے خاموش رہے کہ پہلے می ٹو موومنٹ نہیں تھی اور بات کرنا آسان نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں یہ وائنسٹائن کی طرح لینڈ مارک کیس بنے۔ شواہد کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو مضبوط چیزیں ہیں وہ میں ابھی استعمال نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ ثبوت مختار مائی کیس میں بھی تھے لیکن اس میں بھی مجرم چھوٹ گئے تھے۔ پاکستان کے قوانین اس طرح کے ہیں کہ ایسے معاملات میں زیادہ امید نہیں رکھی جا سکتی۔ جامی کہتے ہیں کہ میرے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اداروں سے مل گیا ہوں، یہ بے بنیاد بات ہے۔ اس کا ڈان یا آزادی صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جامی نے حمید ہارون کے اس دعوے کو بھی رد کیا کہ وہ تنہائی میں حمید ہارون سے نہیں ملے۔ جامی نے دعویٰ کیا کہ جہاں وہ ملے وہ دروازے سے لے کر کمرے کا ایک منظر بتا سکتے ہیں۔ حمید ہارون کے مطابق جامی سے ان کی پہلی ملاقات 90 کی دہائی یا 2000 کے آغاز میں اس وقت ہوئی جب وہ ایک فری لانس فوٹوگرافر اور ابھرتے ہوئے فلم ساز تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جامی کے کام سے بہتر متاثر ہوا۔ 2003-04 میں موہٹا پیلس میوزیم میں ہونے والی صادقی نمائش کے کیٹلاگ میں ایک تصویری مضمون کے سلسلے میں ان کو تعاون کے لیے شامل کر لیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد میں چند مرتبہ ان کے گھر گیا اور ان کے والد کی وفات پر تعزیت کی، لیکن ان سے وہاں ذاتی طور پر ملاقات نہیں ہوئی۔ نہ ہی مجھے یہ یاد ہے کہ میری جامی کے ساتھ کبھی تنہائی میں ملاقات ہوئی ہے۔ جامی نے 3 ماہ پہلے ٹویٹ کیا تھا، یعنی 2019 میں، جس میں انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ ایک میڈیا ٹائکون نے 13 سال پہلے ان کا ریپ کیا اور اس کے بعد پھر ان کی طرف سے حمید ہارون صاحب کا نام بھی لے لیا گیا۔ 2020 میں حمید ہارون صاحب کی طرف سے اس معاملے میں عدالتی کارروائی کا آغاز ضرور کیا گیا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا اس پر تاریخ خاموش ہے۔ چلتے ہیں ڈان کی ایک سٹوری کی طرف۔ یہ ہے 18 جنوری 2020 کی، جس میں کہا گیا ہے کہ جامی نے حمید ہارون کو جوابی قانونی نوٹس بھیج دیا۔ اس کی تفصیل میں کہا گیا ہے کہ حمید ہارون کی جانب سے بھیجے گئے حد کی عزت کے نوٹس کے جواب میں فلم ساز جمشید محمود نے اپنا نوٹس ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کر دیا۔ گزشتہ برس اکتوبر میں جامی نے الزام عائد کیا تھا کہ 13 برس قبل ایک میڈیا ٹائکون نے ان کا ریپ کیا۔ 28 دسمبر کو انہوں نے اپنے مبینہ ریپسٹ کے طور پر ڈان کے CEO حمید ہارون کا نام لیا تھا، جس کے جواب میں حمید ہارون نے ایک بیان جاری کر کے ریپ کے الزام کو یکسر مسترد کرتے ہوئے قانونی کارروائی شروع کرنے کا اعلان کیا۔ اس حوالے سے حمید ہارون صاحب کی طرف سے 1 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس جاری کروایا گیا تھا۔ 2019 کے الزامات 2020 میں کارروائی شروع ہوئی، لیکن آج 2025 کا وسط ہو گیا ہے، لیکن اس حوالے سے کوئی مزید معلومات سامنے نہیں آ سکی۔ تاہم دوسرے حد کی عزت کے کیس میں جامی صاحب کو سزا ضرور ہو گئی ہے۔ توقع نہیں کہ اگلی عدالت میں یہ سزا برقرار رہ سکے گی، لیکن یہاں پہ ہم نے یہ تذکرہ ضرور کرنا ہے کہ کوئی بھی بات کرتے ہوئے سوچ لیا جائے کہ بات کریں، کل حد کی عزت کا کیس چلے گا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس پورے ثبوت ہوں تو ہی بات کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔